ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آئیے ہم آپ مل کر کے سب سے پہلے آقای نامدار کی اس بارگاہ میں جھوم جھوم کر کے درود پاک نبی میں دعا پیش کیجیے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں اور ہم یہ مزاج رکھتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیروں سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آج کے حالات آپ کو اچھے سے معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور ہے میرے غریب نواز کی وہ شان ہے کہ جب غریب نواز کا خواجہ ایک کاسے میں سارے آنا ساگر کا پانی لا سکتا ہے، اگر دوبارہ اس کاسے کو حکم دیا تو یہ سب ظالم اسی کے اندر میں جل کر خاک ہو جائے. یہ غریب نواز کی شان ہے اور غریب نواز کے دربار کو کون مٹا سکتا ہے، جس کے بارے میں شاعر خود کہتا ہے کہ کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤ چھاؤ آتا ہے. کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤ چھاؤ آتا ہے، اور وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں جاتا ہے. اور میرے خواجہ تیری بادشاہت کا کیا کہنا، تیرے دربار میں تو اکبر بھی لنگے پاؤ جاتا ہے. میرے خواجہ تیری بادشاہت کا کیا کہنا، تیرے دربار میں تو اکبر بھی لنگے پاؤ جاتا ہے. اور نظر کو بخش دو ایسا اثر غریب نواز، نظر کو بخش دو ایسا اثر غریب نواز. نظر اٹھاؤ تو آئے نظر غریب نواز، اور پھوسی رات کے راستے سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز، ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ دین ہے کہ اس کو قیامت تک کی کوئی مٹا نہیں سکتا. جتنا اس کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ اسلام اتنے تیزی سے بڑھتا چلے گا. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اسلام کبھی بھی بزدلوں کے سینے میں نہیں گیا ہے. اسلام جب بھی گیا ہے شیر دلوں کے ہی سینے میں گیا ہے. اور اسلام جب کسی کے سینے میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں، اس کے بازوؤں میں اور اس کے سینے میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ ایک ہاتھ سے باب خیبر کے دروازے کو اکاڑ دیتے ہیں. اور ہندوستان کی ایک تاریخ ہے، غازی عالم الدین نام سے جن کو جانا جاتا ہے. یہ ایسے غازی تھے کہ ایک زمانے میں ایسے ہی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اور جب غازی علم الدین ایک ایسے غازی تھے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی. اور جب اس کو جیل کے قریب لے جایا جا رہا تھا تو غازی علم الدین کو معلوم ہوا. غازی علم الدین نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں. تو غازی سے لوگوں نے کہا کہ غازی یہ شخص وہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. تو غازی کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور گستاخی کرنے کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کتنا وقت ہو گیا ہے. تو کہا گیا کہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے. اتنا ہی سننا تھا. غازی صاحب آگے بڑھے اور اس ظالم کا سر تن سے الگ کر دیا اور کہا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اس نے نبی کی گستاخی کی ہے، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جب غازی علم الدین نے اس کا سر تن سے الگ کر دیا، اب ان کو قیدی بنا کر جب جیل کے قریب لے گئے اور لے جانے کے بعد میں کہا کہ آپ
جو ہے تو پھانسی کے تخت پر غازی علم الدین کو جو ہے تو پھانسی دی جائے. اور جب پھانسی کے لیے آپ کو جیل میں لے جایا گیا اور جیل میں لے جانے کے بعد جیل میں غازی علم الدین کو قید کیا, تو قید کرنے کے بعد آپ صبح میں جو ہے 5 بجے آپ کو پھانسی ہونے والی تھی, تو جیلر جو ہے 4 بجے کے وقت میں اندر گیا اور غازی علم الدین کو تلاش کرنے لگا, کیونکہ ابھی 5 بجے پھانسی ہے. جب اندر گیا تو جانے کے بعد میں اس نے تلاش کیا تو وہ اندر موجود نہیں تھے, تو وہ اندر چیخ مار کر کے کہنے لگا, اے غازی تو کہاں چلا گیا؟ اگر تو یہاں سے گیا ہوگا تو کہیں پولیس والوں کی جو ہے تو نوکری چلے جائیں گی, ہمارے عزت کا سوال ہے. وہ آخر کہاں گیا ہے؟ تالا تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے, جیل بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے, لیکن غازی علم الدین جو ہے وہ اندر موجود نہیں ہے. اب پریشان ہو گیا اور پریشان ہونے کے بعد وہیں پر بیٹھ گیا. تو کیا دیکھا, تھوڑی دیر کے بعد اندر دیکھ رہا ہے کہ اندھیرا ہے اور ایک روشنی چمک رہی ہے اور غازی علم الدین اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور نعت نبی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب نعت نبی پڑھ رہے ہیں تو جب اس نے جیلر نے پوچھا, اے غازی علم الدین تم کہاں گئے تھے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم جیل میں نہیں تھے اور اب جیل کے اندر آ گئے ہو, آخر وجہ کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح تم کہاں گئے تھے. تو غازی علم الدین کا جواب سنو, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ بتا دو. تو انہوں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے کہ میری آنکھ لگ گئی. جب میں نے آنکھ کھولی تو میں خود کو مدینے میں تصور کرنے لگا اور میں نے دیکھا کہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سمت علی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سمت حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیلر سے جب غازی صاحب کہنے لگے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو نبی کو دیکھا تو غازی صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے مجھ سے کہا, اے علی ذرا غازی کو پوچھو تو صحیح کہ کل صبح پھانسی ہونے والی ہے, تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو حضرت علی میرے قریب آئے, کہا غازی تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو غازی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جان ہے, اگر اللہ ہزاروں بھی جان دیں گے تو اگر اللہ تبارک و تعالی 1000 بار بھی مجھے زندگی دے گا تو پوری زندگی نبی پر قربان کرتا چلا جاؤں گا, نبی کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تو حضرت غازی علم الدین کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ کھولا تو میں خود کو جیل میں پایا. اب جیلر جو ہے تو بیٹھ کر کے سوچنے لگا کہ یہ اسلام کیسا اسلام ہے, یہ نبی کی محبت کیسی نبی کی محبت ہے. اور یاد رکھنا, جو عاشق رسول ہو جاتا ہے, جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے, جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے اور سچے دل سے مصطفیٰ کا وفادار رہتا ہے, وہ دنیا میں کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا. نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب نے سبے محشر میں للکار دیا ہم کو, بے کسوں کے آقا تیری دعائی ہے. اللہ اکبر. جب غازی علم الدین کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا تو غازی علم الدین کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ غازی تم کو ڈر تو نہیں لگ رہا ہے, تو غازی کا جواب سنو. غازی کہتے ہیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے, یہ تو ایک زندگی ہے, اگر ایسے اللہ 1000 زندگی دے تو میں نبی پر قربان کرتا چلا جاؤں گا, نبی پر جان دیتا چلا جاؤں گا. تو میرے نبی نے فرمایا, اے علی اب ذرا غازی کو یہ کہہ دو کہ جب پھانسی کا پھندا تمہارے سامنے آ جائے تو اپنے ہاتھ سے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال دینا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے, میرے غلاموں کو معلوم ہو جائے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ موت اس سے ڈرا کرتی ہے. یہ ہوتی ہے عاشق رسول کی شان. جب غازی علم الدین کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا, لے جانے کے بعد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر رسی کو جو ہے تو اپنے گلے میں ڈالا. اب ان کو پھانسی ہو گئی. پھانسی ہونے کے بعد جب ان کے جنازے کو تیار کیا گیا, اب ڈھونڈنے لگے کہ ان کا جنازہ کون پڑھائے گا. تو ایک اعلیٰ حضرت کے خلیفہ, ایک اعلیٰ حضرت کے مرید تھے, تو کہنے لگے کہ ان پر اہتمام کرتے ہیں ہم, یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے, اعلیٰ حضرت کے مرید ہے, یہی جو ہے تو غازی علم الدین کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. اللہ اکبر. جب ان کو آگے بڑھایا گیا, جب وہ آگے نماز پڑھانے کے لیے گئے تو تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش آیا اور پوچھا سید صاحب کیا ہوا, تو کہنے لگے کہ میں نے اتنی نوافل پڑھی ہے, میں نے اتنی کلام پاک کی تلاوت کی ہے, لیکن کبھی بھی میرے خواب میں حضور تشریف نہیں لائے. لیکن جب میں غازی کی جنازہ اور نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو آمینہ کا لال تشریف فرما تھا اور ہو بہو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مجھے زیارت ہو گئی ہے. تو سوچو کہ جب ایک عاشق رسول دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے جنازے میں آمینہ کا لال آیا کرتا ہے, اس کے خواب میں آمینہ کا لال آیا کرتا ہے. تو سوچو ہمارے سینوں میں اسلام بس رہا ہے, ہمارے سینوں کے اندر میں نبی کی محبت ہے,
से इश्क करता है, नबी से प्यार करता है, वो कभी भी दुनिया के दलालों से नहीं डरता, वो कभी भी दुनिया के गद्दारों से नहीं डरता, वो हमेशा हक बोलता है और हक वही बोलता है जिसके सीने में इस्लाम होता है। और इस्लाम वो है कि जो कभी भी उस दिलों के सीने में नहीं गया है। इस्लाम हमेशा शेर दिलों के सीने में गया है और उसी के सीने में रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा चलो, अच्छा चलो।